بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی بیان کر رہے ہیں کہانیوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسط نمبر 22 ہے۔ اس میں ہم یہ تیسرا حصہ سوم جو ہم نے شروع کیا تھا پرسوں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسے ارشاد فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 161 اور 163 میں، کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو یکسو پیغمبر ابراہیم کا طریقہ ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اس بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ اور مزید فرمایا قرآن پاک میں سورہ نحل آیت نمبر 120 اور 123 میں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرمانبردار تھے، جو یک طرفہ مخلص تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کر دیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو، جو ایک یک طرفہ مخلص تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں تصویریں دیکھی تو اندر داخل نہ ہوئے جب تک آپ کے حکم سے انہیں مٹا نہ دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ تصویروں میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ ان تصویریں بنانے والوں کو تباہ کرے، قسم ہے اللہ کی، ان حضرات نے کبھی تیروں سے جوا کھیلنے کے لیے قرعہ اندازی نہیں کی تھی۔ صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کرے، انہیں معلوم تھا کہ ہمارے بزرگ ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام نے کبھی تیروں سے جوا کھیلنے کے لیے یا قسمت معلوم کرنے کے لیے قرعہ اندازی نہیں کی تھی۔ آیت مبارکہ میں امتن سے مراد ہدایت یافتہ پیشوا اور امام ہے، جو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، نیکی میں اس کی پیروی کی جاتی ہو، یعنی تمام حالات اور تمام حرکات اور سکنات میں اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والے تھے، یعنی بصیرت کی بنیاد پر اللہ کے لیے اخلاص رکھنے والے تھے۔ آپ شرک کرنے والے نہ تھے، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر تمام اعضاء کے ساتھ دل سے، زبان سے اور اعمال سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار لانے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور اپنی رسالت کے منصب کے لیے چن لیا، اور انہیں اپنا خلیل بنا کر دنیا اور آخرت کے خیر عطا فرما دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کی پیرو میں ہے، اور جو یکسو مسلمان تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 125 کو ہم نے بیان کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ترغیب دی ہے، کیونکہ آپ صحیح دین پر قائم تھے اور سیدھی راہ پر گامزن تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس صفت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے سورہ نحل میں کہ اور ابراہیم کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے حق کے اطاعت اور رسالت کو پورا کیا، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ محبت کا اعلیٰ ترین مقام اور کامل ترین درجہ ہے۔ خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقام پر فائز تھے، جیسے صحیح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، لوگو اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں بھی ارشاد فرمایا، لوگو اگر میں زمین کے کسی فرد کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارا ساتھی اللہ کا خلیل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا اسم گرامی قرآن مجید کی 25 صورتوں میں 69 دفعہ آیا ہے، جن میں سے 15 مقامات صرف سورہ بقرہ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء میں سے خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب میں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی لیا، ان سے پکا لیا۔ اور مزید فرمایا ہے سورہ شورا، جس کا ترجمہ ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ اولو اعظم پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی سب سے افضل ہے۔ آپ ہی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر اسی بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا تھا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری کبھی نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا گیا کہ سب سے معزز انسان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے۔ فرمایا، سب سے معزز انسان حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کے پوتے تھے، اللہ کے خلیل کے پڑپوتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے۔ فرمایا، تم میں سے عرب کے قبائل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہے جب دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قبروں سے بے لباس اور غیر مختون اٹھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، بھائی بزرگ، یہاں پہ ہم رکتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں چوتھا حصہ اس کا بیان کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ حافظ۔